الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على اول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین اب الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. درود پڑھیے گا بابا سے بڑی. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. منظور حسین ان کی اہلیہ، دلاور حسین، صابر حسین، بابا خوشی محمد ان کی اہلیہ، حاجی بابا نیاز علی اور ان کی اہلیہ کو الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. کاشف حسین عرف لالا سیالکوٹی بیمار ہیں، الہی انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. معزز بزرگان اور محترم دوستو، آج 20 ربیع الاول ہے. ہمارے نقطہ نظر سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہے. 17 کو یعنی 3 دن ابھی گزرے ہیں پیغمبر گرامی کی ولادت باسعادت کو. اور 17 کو صرف نبی معظم کی ولادت نہیں بلکہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی بھی ولادت جو ہے وہ 17 ہی کو ہے. 2 شخصیتیں، ایک شخصیت وہ ہے جو دین کے بانی ہے اور دوسرے وہ ہے جو ہماری فقہ کے بانی. فقہ جعفریہ منسوب ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. نبی بھی صادق ہیں اور امام بھی صادق ہیں. دونوں ہستیوں کے القابات میں صادق کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے. نبی کو بھی صادق و امین کہا جاتا ہے اور مولا جعفر و صادق کو بھی صادق کہا جاتا ہے. آپ کی توجہ ہے نا میری طرف؟ ماشاءاللہ. آپ توجہ فرمائیں گے تو میں چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر پاؤں گا. عرض کروں پیغمبر گرامی کی عظمت اور مولا امام جعفر صادق کی عظمت کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایام انہی کے ساتھ منسوب ہے. اب ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر کوئی ذات توحید کے بعد کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہم اللہ کے بعد اگر کسی کو سمجھتے ہیں سب سے بڑا تو وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یعنی کائنات میں
نبی معظم سے بڑا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ مذہب شیعہ ہے، یہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں اس کو اکثر کہہ رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ اہل بیت رسول کے ماننے والے، ان کے نزدیک مرکزی کردار ہی مصطفیٰ ہے، مرکزی کردار ہی مصطفیٰ ہے۔ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، اور کسی کو نہیں مانتے تب بھی مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم نے توجہ فرما لی نا چند جملے جو مجھے عرض کرنے ہیں۔ یعنی میں کھلے لفظوں میں یوں کہوں، یقیناً آپ کی توجہ ہے، کھلے لفظوں میں یوں کہوں کہ میں نے علی علیہ السلام کو بھی اس لیے مانا ہے کہ وہ تابع دار مصطفیٰ ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ میں نے علی کو بھی اس لیے مانا ہے کہ وہ تابع دار مصطفیٰ ہیں، میں نے حسن کو بھی اس لیے مانا ہے کہ وہ تابع دار مصطفیٰ ہیں، میں نے حسین کو بھی اس لیے مانا ہے کہ وہ تابع دار مصطفیٰ ہیں، میں نے سیدہ زہرا کو بھی اس لیے مانا ہے کہ وہ تابع دار مصطفیٰ ہیں۔ میری نہ ذاتی کسی سے دوستی ہے، نہ ذاتی کسی سے دشمنی ہے۔ جو مصطفیٰ سے پیار کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں، جو مصطفیٰ سے نفرت کرے میں اس پہ بے شمار کرتا ہوں۔ مہربانی، بڑی نوازش۔ یعنی ہمارے مذہب میں بنیاد ہے ہی پیغمبر گرامی۔ پیغمبر گرامی کی وجہ سے ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، پیغمبر گرامی کی وجہ سے ہی ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، ورنہ ہمارا کیا ہے؟ ہماری ذاتی تو کسی سے دوستی نہیں، ذاتی ہماری دشمنی نہیں، مرکزی کردار مصطفیٰ ہے۔ آپ کی توجہ ہے، مرکزی کردار مصطفیٰ ہے۔ ایک واقعہ عام طور پہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، میرے ذہن میں ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابہ میں سے بڑے عظیم صحابی ہیں، نام ہے ان کا عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے نام۔ یہ ایسی ہستی ہیں جو سنی شیعہ میں مشترک ہے، اہل سنت بھی انہیں مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، صحابی نبی سمجھتے ہیں، راوی حدیث سمجھتے ہیں، حبر امت سمجھتے ہیں۔ حبر امت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری امت میں بہت بڑا عالم ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ جیسے یہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے، ایسے صحابہ میں سے کوئی بھی تفسیر قرآن بیان نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ جب علماء سے پوچھا نا کہ یہ بتائیے یہ سب سے بڑے مفسر قرآن بن کیسے گئے، تو علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر گرامی اپنے پیارے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نبی کا پیارا صحابی، ماننے والا محب صحابی سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے لے آیا نبی کی محفل میں۔ جب وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا نا نبی کی محفل میں، تو نبی نے پوچھا میرے پیارے کیا لائے ہو؟ کہا یہ ہدیہ ہے، صدقہ نہیں۔ بڑی نوازش، یہ ہدیہ ہے، صدقہ نہیں۔ جب کہا نا یہ ہدیہ ہے تو نبی معظم نے وہ کھجوریں خود بھی رکھیں، اپنے اصحاب میں بھی تقسیم کی۔ جب وہ کھجوریں تقسیم کی نا تو صحابہ کرام نے تناول کرنا شروع کر دی، کھانی شروع کر دی۔ حضرت پیغمبر گرامی نے بھی وہ کھجوریں اپنے حصے کی کھانا شروع کر دی۔ پیغمبر گرامی کھا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑی، انہوں نے اپنی کھجوریں اپنی جیب میں رکھی، سمیٹ لی اور خود نبی معظم کے سامنے جا کے زانوں طے کیے، اپنے ہاتھ نبی کے چہرہ اقدس کے نیچے کیے اور نیچے کر کے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کھجور کھا لینا تو اس کی گٹھلی زمین پہ نہ پھینکیں بلکہ میرے ہاتھ پہ رکھیں۔ بڑی مہربانی،
میرے ہاتھ پہ رکھیں۔ جب کہا نا میرے ہاتھ پہ رکھیں، نبی معظم نے ان کی اس خواہش کو قبول کر لیا۔ کھجور کھا کے گٹھلی عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ پہ رکھی۔ گٹھلی کا ہاتھوں پہ آنا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے جلدی سے وہ گٹھلی اپنے منہ میں ڈالی۔ منہ میں گٹھلی کا جانا تھا کہ اس پہ لگا ہوا تھا لعاب دہن رسول۔ بڑی نواز شاہ کی بڑی مہربانی، اس پہ لگا ہوا تھا لعاب دہن رسول۔ لعاب دہن رسول والی گٹھلی جب عبداللہ ابن عباس کے منہ میں گئی نا، ذہن کے دریچے کھل گئے، علم کے دریا بن گئے، علم کے دریا بہ گئے، وہ مفسر قرآن بن گئے۔ سارے متفق ہیں کہ وہ مفسر قرآن بن کیسے گئے؟ اس لیے کہ جس گٹھلی پہ لعاب دہن رسول لگا ہوا تھا نا، وہ گٹھلی انہوں نے چوسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفسر قرآن جو بنتا ہے وہ گٹھلی پہ لگے ہوئے لعاب دہن رسول کو چوس لے تو وہ مفسر قرآن بنتا ہے۔ یہی تو ہم امت کو سمجھا رہے ہیں، یہی تو ہم ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ جو گٹھلی پہ لگے ہوئے لعاب دہن رسول کو چوس لے وہ مفسر قرآن بنتا ہے، اور جو زبان مصطفیٰ چوس لے وہ نعت کے قرآن بنتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لیا، آپ نے غور فرما لیا۔ میرے نبی وہ عظیم نبی ہے، قرآن حکیم کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ میرے عظیم وہ عظیم نبی ہیں کہ اللہ نے جب بھی اپنے انبیاء کو قرآن میں خطاب کیا ہے نا، تو الفاظ قرآن کے موجود ہیں۔ آدم کو خطاب کیا نا تو کہا یا آدم، نوح کو خطاب کیا کہا یا نوح، ابراہیم کو خطاب کیا کہا یا ابراہیم، موسیٰ کو خطاب کیا کہا یا موسیٰ، عیسیٰ کو خطاب کیا تو کہا یا عیسیٰ۔ ہر نبی کو جب بھی اللہ نے خطاب کیا ہے اس کا نام لے کے کہا ہے، لیکن میرا نبی اتنا عظیم ہے، اس کا نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ کبھی کہا ہے یا ایھا الرسول، کبھی کہا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہا ہے یا ایھا المزمل۔ جن کے نام لے کے اللہ پکارے وہ اور نبی ہیں، اور جن کے خطاب بات لے کے پکارے اسے سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی عظمت اتنی ہے کہ وہ اللہ بھی نام لے کے مصطفیٰ کو نہیں پکارتا، باقی نبیوں کو نام لے کے پکارتا ہے، اور میرے نبی کو نام لے کے اللہ نہیں پکارتا۔ آپ کی توجہ ہے، میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نام دیکھیں نا اور القابات نبی کے دیکھیں پھر بھی پتا چلتا ہے میرے نبی کتنے عظیم ہیں۔ ایک نبی ہے آدم، کہا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ۔ صفی کا مطلب جو چنا گیا، نجی جسے نجات دی گئی، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ بڑی مہربانی آپ کی، آپ توجہ فرما رہے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اور مزید توجہ فرمائیں گے تو میں بہتر جملے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکوں گا۔ جس نبی کو پکارا ہے نا، کسی کو صفی اللہ کہا ہے، کسی کو نجی اللہ کہا ہے، کسی کو کلیم اللہ کہا ہے، کسی کو روح اللہ کہا ہے۔ یہ جتنے القابات ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ ہے، دوسرے اس کے بندے ہیں۔ دو لقب ایسے ہیں جو بڑے ہی قابل توجہ ہیں۔ ایک لقب ہے ابراہیم خلیل اللہ، اور ایک لقب ہے محمد حبیب اللہ۔ آپ بزرگوار اس بات کو جانتے ہیں، میں بڑے حوصلے سے آپ تک یہ بات جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حبیب خدا کا معنی بھی ہے اللہ کا دوست، خلیل خدا کا معنی بھی ہے اللہ کا دوست۔ خلیل بھی اللہ کا دوست ہے، حبیب بھی اللہ کا دوست ہے۔ بڑی توجہ آپ سے بات کی، یہ کائنات میں جتنے رشتے ہیں نا، ان رشتوں میں ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ باپ بیٹا، چچا بھتیجا، ماموں بھانجا، بھائی بھائی۔ باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے،
ماموں بڑا ہے رشتے میں بھانجا چھوٹا ہے، چچا بڑا ہے رشتے میں بھتیجا چھوٹا ہے، بھائی بھی ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ جتنے رشتے ہیں نا ان میں ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ واحد رشتہ ہے دوستی کا جس میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ شاہ کی بڑی مہربانی آپ کی۔ ایک واحد رشتہ ہے دوستی کا جو برابر ہوتا ہے، یہ اس کا دوست اور وہ اس کا دوست۔ یہاں دوستی کا رشتہ ہوتا ہی برابری کا ہے، ورنہ دوستی رہتی ہی نہیں۔ دوست کہتے ہی اسے ہیں کہ جو برابر ہو، اگر ایک زیادہ بڑا بڑھنے کی کوشش کرے تو دوستی چلتی نہیں۔ دوستی ہوتی کیا ہے؟ برابری کا رشتہ۔ اب دیکھیے کتنی عظمت ہے کسی بندے کی کہ اللہ اللہ ہوتے ہوئے اسے اپنا دوست کہے گا۔ کتنی عظمت ہے کسی بندے کی کہ اللہ اللہ ہوتے ہوئے بندے کو اپنے برابر کھڑا کر دے، کہے یہ میرا دوست ہے۔ اب اللہ کے دو دوست ہیں، ایک خلیل ہے ایک حبیب ہے، لیکن میں عرض کروں دوست بھی برابر نہیں ہوتے، دوست بھی برابر نہیں ہوتے۔ ایک وہ دوست ہوتا ہے جو دوستی، جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فرمایا ہوں بزرگوں نے، تو میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک خلیل خدا ہے ایک حبیب خدا ہے۔ خلیل خدا کا بھی اردو میں ترجمہ دوستی کیا جاتا ہے، حبیب خدا کا بھی ترجمہ دوستی کیا جاتا ہے، لیکن دوستوں میں بھی فرق ہے۔ ایک دوستی میں طالب ہوتا ہے ایک دوستی میں مطلوب ہوتا ہے۔ شاید میں بات کو واضح نہیں کر سکا۔ ایک وہ ہے جو کسی سے دوستی کرنا چاہے، ایک وہ ہے جس سے کوئی دوستی کرنا چاہے۔ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے اسے خلیل کہا جاتا ہے، اور جس سے اللہ دوستی کرنا چاہے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ بات تو آپ تک پہنچ گئی، بات تو آپ تک پہنچ گئی، لیکن میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ خلیل اور حبیب سمجھ میں آئے۔ ایک فرض کریں میرے دو دوست ہیں، ایک وہ دوست ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے کہ جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے نا اس سے میرا رویہ اور ہوگا، جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا رویہ اور ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں، مثال کوئی بھی دی جا سکتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، میرے دو دوست تھے، میں نے ایک گھر بنایا، آپ کی توجہ، میں نے ایک گھر بنایا، فرض کر لیں میں نے ایک گھر بنایا۔ جب میں گھر بنانے لگا تو شہر میں پلاٹ بڑے مہنگے تھے، یہ حقیقت بھی ہے۔ جب میں گھر بنانے لگا تو شہر میں پلاٹ بڑے مہنگے تھے، میں نے سوچا ذرا شہر سے باہر خرید لیتا ہوں، جگہ ذرا زیادہ مل جائے گی اور مل بھی سستی جائے گی۔ میں نے شہر سے باہر ایک پلاٹ خرید لیا۔ اب پلاٹ خرید کے پھر میں نے آہستہ آہستہ اس پہ گھر بنا لیا۔ اب دو میرے دوست تھے، ایک جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، ایک وہ جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے گھر بنا لیا نا تو جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا نا وہ مجھے بازار میں ملا، کہتا مولانا گھر بنایا ہے ہمیں بتایا ہی نہیں، گھر بنا لیا ہمیں بتایا ہی، دعوت ہی نہیں۔ میں نے کہا یار دعوت تو دینا تھی لیکن ذرا مصروفیت تھی اور کاموں میں مصروف رہا ہوں اس لیے دعوت نہیں دے سکا۔ اس نے کہا چلو اس وقت تو نہیں دے سکے، اب دعوت دو تاکہ میں تمہارا گھر آ کے دیکھ لوں۔ میں نے کہا یار کسی دن آ جانا، کون سی بات ہے، تم دوست ہو، آ جانا۔ وہ کہتا ہے کل آ جاؤں۔ میں نے کہا کل آ جانا۔ یہ وہ ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اگلے دن وہ آیا، دستک دی، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اس کو دعوت دی تھی۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اس کو دعوت دی تھی۔ جب سامنے آتا میں نے کہا اچھا دوست محترم آ گئے ہیں، تشریف لائیے۔ اندر آئے، میں نے ان کو گھر دکھایا، گھر دکھا کے بادل ناخواستہ چائے بنوائی، چائے بنا کے ان کے سامنے رکھی۔ ابھی وہ آخری گھونٹ پی رہے تھے کہ چونکہ یہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا نا، میرا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یار بیٹھنا تو تھا لیکن آج ذرا مصروفیت ہے، پھر نہ کسی دن بیٹھیں، پھر نہ کسی دن بیٹھیں۔ یہ دیکھ کے کہتا مولانا لگتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، میں بھی فارغ نہیں، پھر کسی دن بیٹھ جائیں گے۔ یہ چائے پی کے چلا گیا۔ یہ وہ ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے بازار میں ملا، میں نے کہا یار عجیب بندے ہو، میں نے اتنی محنت سے گھر بنایا ہے تم دیکھنے ہی نہیں آئے۔
جب میں نے کہا نا تم دیکھنے ہی نہیں آئے، وہ کہتے ہیں مولانا آنا تو تھا لیکن مصروفیت بڑی تھی، آ نہیں سکا، اور پھر کیا کروں، آپ نے گھر بھی بنا لیا شہر سے باہر، وہاں پہ عام سواری تو جاتی نہیں، وہاں پہ اسپیشل سواری لے کے جانا پڑتی ہے، میں کیا کروں، وہاں پہ تو آنا بھی مشکل ہے۔ میں نے دیکھ کے کہا یار وعدہ تو کرو، گاڑی میں اپنی بھیج دوں گا۔ یہ وہ ہے جس سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی پوری توجہ ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے، حبیب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ دوستی کرنا چاہے۔ یہ جو ہے نا جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ دوست تھے نا، تو جب دوستی ہوتی ہے بے تکلف تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اچھا دوستوں میں بے تکلفی بھی نہ ہو تو دوستی کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بے تکلف ہو گیا، بے تکلف ہو کے کہتا ربے، قرآن پڑھ رہا، ربے ارنی کیف تحیی الموت، اللہ بتا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے۔ جب کہا نا ربے ارنی کیف تحیی الموت ہے، اللہ بتا تو صحیح مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک دنیا کی ریت ہے، دنیا کا طریقہ ہے، بعض بڑے بندے چھوٹے بندوں کو اپنا دوست کہہ دیتے ہیں، اپنا بھائی کہہ دیتے ہیں۔ جب بڑا چھوٹے کو اپنا بھائی بنائے نا تو چھوٹے کے ذہن میں رہنا چاہیے بڑا بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، لیکن چھوٹے بندے ذرا ان کی عادت ہے، ان کا مزاج ہے، ان کو جب لفٹ زیادہ مل جائے تو یہ زیادہ بے تکلف ہو جاتے ہیں، زیادہ فری ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں نا جب دیکھتے ہیں نا یہ زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے احساس دلا دیتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو۔ یہ پہلے سے اپنی مرضی سے اگر بنا رہے نا اس مقام پہ، اس کی عزت کرے، احترام کرے، دوستی کا فائدہ بھی اٹھائے، لیکن زیادہ بے تکلف نہ ہو۔ جب ابراہیم نے کہا نا دوستی کے اسی موڈ میں رب ارنی کیف تحیی الموت، اللہ نے کہا بندہ تھا میں نے اسے دوستی کا درجہ تو دیا لیکن یہ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہا ہے۔ دیکھ کے کہا ابراہیم میرے مردہ زندہ کرنے پہ تمہیں یقین نہیں؟ جواب صاحبان کی جب کہا نا میرے مردہ زندہ کرنے پہ تمہیں یقین نہیں، تو ابراہیم کے پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ میں تو بندہ تھا وہ اللہ تھا، اس کے ساتھ ایسے ہی بے تکلف ہو گیا۔ کہا نہیں بلاکن لیطمئن قلبی، اللہ مجھے یقین تو تھا لیکن چاہتا تھا کہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، میں اطمینان قلب چاہتا تھا۔ کہا اچھا اتنی سی بات تھی کہ تم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، چلو 4 پرندے پکڑ لو، 2 حلال گوشت لے لو، 2 حرام گوشت لے لو، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا گوشت کوٹو پیسو، مکس کر کے پہاڑوں پہ پھیلا دو، ان کی چونچیں ہاتھ میں رکھ کے ان کو آواز دو، وہ حرام اور حلال ملا ہوا پہاڑوں پہ جب پھیلا دو گے نا اور آواز دو گے تو حرام اپنی جگہ سے اٹھے گا، حلال اپنی جگہ سے اٹھے گا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ حلال اپنی جگہ سے اٹھے گا، حرام اپنی جگہ سے اٹھے گا، وہ چونچوں سے ملتا جائے گا اور مل کے وہ دوبارہ پرندے بن جائیں گے۔ دیکھ لینا ہم مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں، دیکھ لینا ہم مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو جس سے اللہ دوستی کرنا چاہتا ہے، وہ بڑے ہی آرام سے اپنے بستر پہ سویا ہوا ہے، سواری ادھر سے آتی ہے، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، سواری ادھر سے آتی ہے اور قرآن سند بن جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گئی، ادھر کی سواری پہ جائے اسے حبیب کہا جاتا ہے، اور جو اللہ سے خواہشیں کرے اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ بس یہی فرق حبیب اور خلیل کا۔ 1-2 بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے گا بابا سے پڑھ۔ میری عادت ہے، میرا مزاج ہے کہ جتنا وقت ہو میں اسی وقت میں پڑھنے کا عادی ہوں، میں اس سے زیادہ زحمت جو ہے وہ نہیں دیتا۔ 2 شخصیتیں تھیں، چند جملے دوسری شخصیت کے بارے میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسری ہستی 17 ربیع الاول کو جن کی ولادت باسعادت ہے وہ ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، تو بغیر کسی تبلیغ کے
مولا جعفر صادق کا زمانہ وہ ہے جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا، بنی عباس کی آمد تھی، یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ مولا جعفر صادق کو ایسے دور میں تبلیغ دین کرنے کا موقع زیادہ مل گیا۔ اور پھر ایک بات اور عرض کر، یہی وہ دور ہے جو فقہ کے اماموں کا دور ہے، جو فقہ کے بڑے بڑے امام ہیں وہ مولا ہی کے دور میں۔ اور ایک امام تو جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، وہ خود مولا امام جعفر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں جعفر و صادق کی شاگردی میں رہا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں بچا ہی اس لیے کہ مجھے جعفر و صادق کی شاگردی مل گئی۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کی قسمت ہے کہ یہ ہر دور میں اپنے دور کے جعفر و صادق کو کہتے نظر آتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ مقدر کی بات۔ چلیے 2 سال مولا جعفر صادق کی خدمت میں رہے۔ اچھا، جس طرح استادی شاگردی آج کل ہے نا، شاید اس طرح کی استادی شاگردی اس دور میں نہیں تھی۔ آج کی استادی شاگردی کو تو آپ بہتر جانتے ہوں گے، کچھ تو ہیں علماء، ان کی شاگردی کا طریقہ یہ ہے کہ درس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بچہ آتا ہے، ہم اسے پڑھاتے ہیں، کچھ دیر وہ ہم سے پڑھتا ہے تو وہ ہمارا شاگرد ہو جاتا ہے نا۔ آپ کی توجہ، ایک شاگردی کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ درس میں آ کے پڑھے۔ اچھا، ایک شاگردی کا ہمارے ہاں ایک اور طریقہ نکلا ہے، شاگردی کوئی نہیں ہے، کوئی شاگردی نہیں آتی، بس شکر تھوڑی سی لے کے آگے رکھی، وہ شاگرد ہو گیا، یہ استاد ہو گیا۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لطف فرما رہے ہیں۔ استادی شاگردی کا ایک طریقہ اب یہ بھی ہے، کوئی گڑ لی یا کوئی چینی لی، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی مٹھائی لی، استاد صاحب نے اپنے منہ میں لگا کے شاگرد صاحب کو دے دی، تو یہی استادی شاگردی ہے۔ یہ نبی کے لعاب دہن میں اثر تھا، باقی سارے ایسے ہی کر رہے ہیں، کوئی یہ شاگردی بنیادی طور پہ ہے نہیں۔ چلو میں ان باتوں پہ اس طرح سے نہیں جاتا، استادی شاگردی جو ہے وہ بڑے عجیب جو ہے وہ انداز ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بڑا۔ اس دور میں بھی استادی شاگردی یہ جو امام اعظم نے کی نا مولا امام جعفر صادق کی، وہ کوئی باضابطہ استادی شاگردی نہیں تھی۔ 2 سال یہ بھی مولا کی خدمت میں تھے، کبھی کبھی آتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، جب کوئی پھنس جاتے تھے نا کسی مسئلے میں، سمجھ میں نہیں آتی تھی تو جعفر و صادق سے حل کروا لیتے تھے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے۔ اگر مستقل شاگرد اور اس طرح کے شاگرد ہوتے تو علیحدہ سے فقہ تو مرتب نہ کرتے ہیں۔ جب اپنی فقہ مرتب کی ہے تو اس طرح کی شاگردی تو نہیں تھی نا، یہ تو شاگردی ذرا اور طرح کی تھی۔ ہاں، آتے جاتے تھے، سمجھتے تھے۔ کیا اس کل میں وقت کم ہے اور میرے ذہن میں باتیں بہت زیادہ۔ ایک دن یہ تشریف لائے، مولا اندر تھے جعفر صادق، عصا لے کے، ڈنڈا، عصا آپ سمجھتے ہیں نا، عصا موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ کا جو ڈنڈا تھا اس کو عصا کہا جاتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق دروازہ کھولنے کے لیے یا دروازے پہ آئے نا تو ہاتھ میں عصا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں عصا بندہ اس وقت لیتا ہے کہ جب چلنا ذاتی طور پہ مشکل ہو جائے تو عصا کے سہارے چلتا ہے۔ مولا عصا کے سہارے باہر نکلے، جب باہر نکلے نا تو دیکھ کے شاگرد صاحب کہتے ہیں مولا آپ کی صحت تو اچھی بلی ہے، یہ آپ عصا لے کے کیوں آ گئے ہیں؟ لطف لیں گے آپ، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ عصا لے کے کیوں آ گئے ہیں؟ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں آج یہ عصا میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں، آج میں یہ عصا تیرے لیے آ گیا۔ مولا میرے لیے؟ کہا ہاں، تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ عصا عام نہیں، یہ رسول والا عصا ہے۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ رسول والا عصا ہے، اور تمہیں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں وارث عصائے رسول ہوں۔ تمہیں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں وارث عصائے
رسول، یہ رسول والا عصا ہے میں جو لے کے آیا۔ اب بڑے محب تھے، بڑے پیارے تھے نبی کے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا ہی پیار تھا رسول کے ساتھ۔ جب پتہ چلا نا کہ یہ عصائے رسول ہے تو محبت، عشق آج بھی ہمارے ہاں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کی نالین کی شبیہ اپنے ماتھے پہ سجا لیتے ہیں، اپنی ویسٹ کوٹ پہ، اپنی جیب پہ لگا لیتے ہیں نبی کی نالین کی شبیہ۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے۔ عصا لگاتے ہیں، اپنے تاج بنا لیتے ہیں، اپنے سر پہ اسے سجا لیتے ہیں۔ یہ بھی بڑے نبی کے محب تھے۔ جب انہیں پتا چلا نا یہ نبی کا عصا ہے، یہ بھاگ کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نبی کے عصا کا بوسہ لینا چاہتے تھے کہ میرے معصوم نے ایک مرتبہ جلدی سے عصا کو پیچھے کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، بڑھا کے کہا وہ نبی کا عصا ہے، میں خون مصطفیٰ ہوں۔ وہ عصائے مصطفیٰ ہے، اس سے نبی کی نسبت عارضی ہے، اور میں وہ ہوں کہ جس کی نبی کے ساتھ مستقل نسبت ہے۔ اگر بوسہ ہی لینا چاہتے ہو تو عصا کا نہیں میرے ہاتھوں کا لو، اس لیے کہ میں فرزند رسول ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا میں اسے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی بات کائنات کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کا احترام نبی کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نبی کا خون ہے۔ نبی کے ساتھیوں کی عزت اور ہے اور نبی کے خون کی عزت اور ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہم کائنات کو سمجھا رہے ہیں کہ نبی کے ساتھی ہونا احترام رکھتا ہے، عزت اس کی ہے، لیکن جو نبی کا خون ہے نا وہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ نبی فرماتے ہیں واحد ہی یہ چاہتا ہوں کہ میری قربا سے مودت کرنا۔ حکم خدا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کہہ دے اپنے ماننے والوں کے کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میری قربا سے مودت کرنا۔ اور سیدو غیر سیدو، مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں، مولا صلوات پڑھیے گا بابا سے پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا۔ اللہ نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے رسول اپنے ماننے والوں کو کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ میری قربا سے مودت کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہماری مودت کا حکم دیا تھا، اگر اللہ کہتا کہ میرے رسول کی اہل بیت سے دشمنی کرنا تو جتنا ظلم اب ہوا ہے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جو ظلم اہل بیت پہ ہوا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا ظلم کائنات میں کسی پہ ہوا ہو۔ ثواب کی خاطر دو چار جملے میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے، لیکن جو آل محمد کو کربلا میں ملے ہیں وہ کوئی اتنے عظیم ملے ہیں، حسین جیسا امام کہتا ہے جیسے مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے۔ اجرکم اللہ، اللہ ہم کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ علامہ علی نقی کا جملہ ہے، علامہ فرماتے ہیں جتنا زندگی کو رسوا ہوتے ہوئے کربلا میں دیکھا ہے اتنا زندگی کو رسوا ہوتے ہوئے کہیں پہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ حسین کہتے ہیں جاؤ زندگی لے جاؤ، جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر جھجک محسوس کرتے ہو میں چراغ گل کر دیتا ہوں۔
جھجک محسوس کرتے ہو نا؟ میں چراغ گل کر دیتا ہوں، جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ جملہ مولا فرماتے ہیں جو ماننے والے کربلا میں تھے نا، وہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو آپ کے بغیر ہو، آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ 3 حصوں میں، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک اصحاب کے لیے، ایک اہل بیت کے لیے۔ جب مل کے اصحاب کو اہل بیت کے خیموں میں آئے ہیں نا مولا، ایک مرتبہ مخدومہ زینب کے خیمے کی طرف آگے بڑھے۔ نافع بن حلال مولا کا ایک صحابی ہے، اس کے دل میں خیال آیا رات کے اندھیرے میں کوئی مولا پہ چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ وہ پیچھے پیچھے ذرا ہٹ کے چل رہا تھا۔ مخدومہ کے خیمے کے اندر گئے ہیں نا مولا، مخدومہ کی نظر پڑی، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں بھیا یہ جو تمہارے ساتھی ہیں کل چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے اہل بیت کے کوئی کم نہ تھا، کل یہ چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ نافع بن حلال نے یہ جملہ سنا، نافع بن حلال بھاگ کے اصحاب حسین کی طرف گیا اور جا کے کہتا تم تسبیحاں پڑھ رہے ہو، تم رکوع کر رہے ہو، تم سجدے کر رہے ہو، تم عبادتیں کر رہے ہو، اور زہرا ذاتی کو تم پہ اعتماد ہی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ جملہ سنا نا اصحاب نے، سب نے نمازیں چھوڑ دی، رکوع چھوڑ دیے، سجدے چھوڑ دیے، تسبیحیں چھوڑ دی، آ گئے در ثانیہ زہرا پہ، اس لیے کہ کربلا والے جانتے تھے نمازیں وہی کارآمد ہیں جن پہ ثانیہ زہرا مطمئن ہو۔ اگر زہرا زادی مطمئن نہ ہو تو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، تسبیح و عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آ گئے ہیں، حبیب ابن مظاہر نے نمائندگی کی ہے مخدومہ کے خیمے کے دروازے پہ آ کے۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مخدومہ ہمیں پتہ ہے کہ زندگی ایک ہی مرتبہ ہے، ہمیں پتہ ہے زندگی ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن اگر مجھے حسین کے غم میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، روایت کے لفظ ہیں 70 مرتبہ بھی زندگی ملے پھر بھی حسین کے قدموں پہ نثار کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ کربلا والے جانتے تھے کہ زندگی وہی کارآمد ہے جو حسین کے ساتھ ہو، حسین سے ہٹ کے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیار الذین ایّموا الکذب